ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. یہ ڈاکٹر رام کرشن راؤ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ جب پیغمبر اسلام کی جیونی کو پڑھتا ہے، پیغمبر اسلام کی تعریف و توصیف کرتا ہے، تو کس قدر چوکا دینے والی بات وہ کہتا ہے. وہ برہمن کہتا ہے محمد کا پروفیسر، محمد کا ویلیڈر، محمد کا اسٹیٹسمین، محمد کا ایڈیٹر. وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے محمد عربی کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے. وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے کہ جب میں محمد عربی کی جیونی کو پڑھتا ہوں، جب ان کے سیرت کو میں پڑھتا ہوں، تو ایک چیپٹر ختم نہیں ہوتا ہے. ان کی فضیلت، ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کے کمالات کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے. ہم اس کے اسٹڈی میں لگ جاتے ہیں، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ تیسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ چوتھا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ پانچواں چیپٹر سامنے آ جاتا ہے. وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے یہ پیغمبر اعظم ہے، یہ ظاہر ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، مسیحا ہے مصطفیٰ، خطیب ہے مصطفیٰ، دانشور ہے مصطفیٰ، معلم کائنات ہے مصطفیٰ، یتیموں کی آبرو ہے مصطفیٰ، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہے مصطفیٰ. وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے، وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے I cannot find any other man in history like Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے کہ پورے مانوی اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جواب نہیں پاتا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کا جواب نہیں پاتا ہوں. اسی کا ترجمہ جب ہمارے امام بریلوی کے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں پہ اونچا، سمجھ لیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ محمد کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن آج اسی دھرتی پر، اسی ہندوستان میں رہنے والا ایک بدبخت میرے نبی کی توہین کرتا ہے. یاد رکھنا، ارے پیغمبر اسلام مکہ کی دھرتی پر تشریف لائے، اور جب میرے نبی تشریف لائے تو عرب کی دھرتی پر ایسا ماحول ہوا کہ پوری دنیا میں کفر و گمراہی کی دلالت میں سارے لوگ دمے ہوئے تھے. لیکن یاد رکھنا پیغمبر اسلام ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب ہمارے نبی تشریف لائے تو بیواؤں کو اللہ اکبر توجہ کرنا. حضرات آج پوری دنیا مل کر کے میرے نبی کی تاریخ بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو بہتر کر دیا ہے. اے میرے پیغمبر، آپ کی تاریخ ہر آنے والی گھڑی میں ہوتی رہے گی. توجہ کرنا حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی دھرتی پر، اسی ہندوستان کی سرزمین پر کچھ لوگ رہ کر کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے دل کو آزاد، دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. لیکن جب یہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ جب یوٹیوب پر سرچ کریں گے، تو جب کوئی پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے تو عرب ممالک میں، یورپ میں، یورپ کنٹری میں پڑھے لکھے لوگ، سائنسداں جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی تعریف ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن کچھ لوگ پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں، وہ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، آخرکار ہوتا یہ ہے ریسرچ کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. اس کے پروردگار نے محمد کو لاجواب بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے ہمارے نبی کا کوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے ویسا نہ تو کوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. میرے نبی کی شان لاجواب، میرے نبی لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج دنیا کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی طلاق کے خلاف، کبھی پردہ کے خلاف. آج دنیا اسلام کے پیچھے کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
کسی دھن کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہودیوں کے بارے میں کسی نے کچھ کہا، عیسائیوں کے بارے میں کسی نے کچھ کہا، سکھ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا؟ لیکن آج جسے دیکھو وہ سب کے سب اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ راشٹرپتا گاندھی نے کہا تھا کہ جب میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پہ دنیا میں پھیلا ہے، اسلام اپنے کردار کی بنیاد پہ دنیا میں پھیلا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس 10 سال تک پیارے نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک، اور کہتے ہیں کہ جتنا کام میں نے پیارے نبی کا نہیں کیا ہوگا اس سے زیادہ میرے آقا نے میرا کام کر دیا۔ کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم اور جبر و تشدد سے پھیلا ہے۔ یا پوری دنیا کے یہودیوں نے اور پوری دنیا کے عیسائیوں نے یہ بکواس کیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم اور جبر و تشدد سے پھیلا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا۔ اور آج بھی دہرادون کے اس جلسے سے یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ضرور ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، نبی کی محبت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی۔ کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا، عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو